السلام علیکم ناظرین، میرا نام رانی ہے۔ ابو کافی عرصہ پہلے فوت ہو چکے تھے۔ محلے کا ایک لڑکا تھا جس کی نظر ہمارے گھر پر تھی۔ اس کا نام سمیر تھا۔ ایک دن وہ کام کے بہانے گھر آ گیا اور امی کو چھیڑنے لگا۔ امی نے سمیر کو کہا کہ شرم کرو، میں تمہاری خالہ ہوں، تمہاری امی کی دوست ہوں، اور یہ کیا حرکت کر رہے ہو؟ سمیر نے امی کا گال کو چومتے ہوئے کہا کہ آپ مجھے بہت پیاری لگتی ہیں، آپ بہت خوبصورت ہیں۔ میں کافی دن سے آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا لیکن موقع نہیں ملا۔ امی نے اپنی گلابی اردو میں شرم سے کہا، بچہ باز آ جاؤ، ہم تمہاری امی کی عمر کا عورت ہے، ہمارا 5 بچہ ہے، شرم کر لو، اب مجھے چھوڑ دو، اب میری بیٹی آ جائے گا، ہمارے کتنا بےعزتی ہوگا جوان بیٹی کے سامنے۔ سمیر امی کی ساری باتیں سنی انسنی کرتا رہا۔ پھر اس نے امی کا چہرہ اپنی طرف کیا اور کہا کہ اچھا میں چھوڑ دوں گا، لیکن آپ میری 2 باتیں سن لو، ورنہ پھر جو مرضی ہو، میں نہیں ڈرتا، اچھا ہے سب کو پتہ چل جائے۔ امی تھی تو ایک گھریلو عورت، اس کی باتوں میں آ گئی۔ امی نے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر سمیر کو کہا، بولو۔ اس نے امی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، آپ کو اپنے بچوں کی قسم ہے، میں جو پوچھوں آپ کو سچ سچ بتانا ہوگا۔ کہ اس نے امی کو دیوار کے ساتھ لگا دیا اور امی کے ہاتھ سے لالٹین لے کر ایک کنڈے کے ساتھ ٹانگ دی۔ اب لالٹین کی روشنی امی کے منہ پر پڑ رہی تھی اور سمیر بالکل ان کے سامنے کھڑا تھا۔ سمیر نے دونوں ہاتھ امی کے کندھوں پر رکھے ہوئے تھے اور اس کا جسم تقریباً امی کے ساتھ ٹچ ہو رہا تھا۔ سمیر نے امی سے پوچھا، آپ کی عمر کتنی ہے؟ امی نے ایک سیکنڈ سوچا اور کہا، 34 سال۔ سمیر نے کہا، یہ تو کچھ عمر نہیں۔ پھر سمیر نے کہا، آپ کو اپنے بچوں کی قسم سچ سچ بتانا، میری شکل کیسی ہے؟ امی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سمیر نے کہا، جلدی بولو، بچے آ جائیں گے۔ جب اس نے ایسا کہا امی سے تو میں نے دیکھا کہ امی کے چہرے پر بالکل سرخی دوڑ گئی ہے، کیونکہ باپ پیار سے امی کو کہتے تھے۔ امی نے کہا، تم بہت خوبصورت ہو بیٹا، تمہیں تو کوئی بھی لڑکی مل جائے گی۔ پھر میں نے دیکھا کہ نیم طریقے میں سمیر نے اپنا نچلا دھڑ امی کے ساتھ پہ وسط کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ امی کے منہ سے ہلکی سی آواز نکلی۔ سمیر نے کہا، آپ نے تو کہا تھا کہ تم بہت خوبصورت ہو، میں نے اپنی زندگی میں تم سے زیادہ خوبصورت عورت نہیں دیکھی۔ امی کا رنگ تو پہلے ہی سرخ ہو چکا تھا۔ خوبصورتی کی تعریف دنیا کی ہر عورت کی کمزوری ہے۔ سمیر نے پھر امی کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا اور امی کی دونوں آنکھیں چوم لی۔ میں نے دیکھا کہ امی کے چہرے پر اب مزاحمت کم ہو رہی تھی کہ سمیر نے بڑی آہستگی سے دبانے شروع کر دیے اور امی کو کہا کہ تم اتنی پیاری اور جوان ہو، مرد کے بغیر کیسے زندگی گزارو گی؟ امی نے کہا کہ میرے 5 بچے ہیں اور ہمارے علاقے میں بچوں والی بیوہ عورت شادی نہیں کرتی۔ لیکن اب امی کی آواز اور لہجے سے غصہ بالکل غائب ہو چکا تھا۔ سمیر نے امی سے کہا، جانو آئی لو یو۔ امی نے سر جھکا کر کہا، بے شرم، اب جاؤ تم، میرا سارا محنت ختم کر دیا ہے۔ امی کے منہ سے یہ سن کر سمیر نے امی کو زور سے گلے لگا لیا۔ سمیر امی کو بار بار دھمکی دے رہا تھا کہ اگر آپ رضامند نہ ہوئی تو آپ کی بیٹی بھی آپ کی طرح بہت پیاری ہے۔ میری ماں نے مجبوراً سب برداشت کیا۔ سمیر نے امی کے ہونٹوں پر گھر کا کام شروع کر دیا اور امی کی آگے سے شرٹ اوپر کر دی تھی۔ اب امی کے آزاد تھے اور امی کی آنکھیں شرم سے مکمل طور پر بند تھیں۔ سمیر کا ایک ہاتھ آگے تھا، وہ اسے اوپر نیچے پھیر رہا تھا۔ پھر سمیر نے امی کے ہونٹوں سے اپنے علیحدہ کیے تو میں نے دیکھا کہ امی کی آنکھیں بھی بند تھیں اور وہ شاید 4 سال بعد ہونے والے اس مزے میں کھوئی ہوئی تھیں۔ امی کا رنگ تو پہلے ہی چٹا سفید تھا، اب بالکل سیب کی طرح لال ہو چکا تھا۔ سمیر نے اب زبان کا رخ امی کے کان کی لو کی طرف کیا۔ جیسے جیسے سمیر کی زبان امی کے کان کی لو سے ہوتی ہوئی کان کے پیچھے طرف جاتی تو وہ ایک سسکی بھری سی سانس لیتی اور منہ سے عجیب عجیب سی آوازیں نکالتی۔ پھر سمیر نے تھوڑا نیچے ہوتے ہوئے فیڈر منہ میں لے کر چوسنا شروع کر دیا۔ پھر سمیر نے اپنا ایک ہاتھ آہستہ آہستہ امی کا ہاتھ مسلسل سمیر کے بالوں میں مٹھی میں لیے ہوئے تھے اور سمیر نے اپنا ہاتھ امی کے اذار بند پر رکھ لیا اور انگلیوں سے اس کا سرا تلاش کرنے لگ گیا۔ امی نے ایک دم کہا، نہیں نہیں، بس کرو اب۔
کوئی آ جائے گا۔ سمیر نے یہ بات بھانپ لی کہ امی کو اس عمل پر کوئی اعتراض نہیں بلکہ کسی کے آنے کا ڈر ہے، تو وہ اور شیر ہو گیا۔ اس نے امی کو کہا، میری جان، اب کوئی نہیں آتا۔ امی بھی اس کے ایسے چانس میں تھیں کہ انہوں نے آواز لگائی، رانی بیٹا، چائے کمرے میں رکھ دینا، میں پانی کا نل ٹھیک کروا رہی ہوں۔ میں نے دروازے سے دور جا کر آواز لگائی، جی امی، پہلے چولہا تھوڑا خراب تھا، اب دوبارہ پانی رکھا ہے، 15 منٹ لگ سکتے ہیں۔ میں دوبارہ کچن آئی اور نئے سرے سے چائے کا پانی رکھا اور دوبارہ اسٹور روم کی طرف چلی گئی۔ اس وقت تک سمیر امی کی اتار چکا تھا۔ یہ سین دیکھتے ہی میرا ہاتھ خود بخود اپنی پر چلا گیا جو پتہ نہیں کتنی گرم تھی۔ سمیر نے اپنا ایک ہاتھ اس پر رکھا ہوا تھا اور ہاتھ سے امی کے گھر کا کام کر رہا تھا۔ امی بھی بہت گرم ہو چکی تھی اور گھر کے کام میں سمیر کا ساتھ دے رہی تھی۔ اب امی سمیر کے ہاتھ کو آگے پیچھے جانے کا راستہ دے رہی تھی۔ اچانک امی کی آنکھیں نیم بند ہونے لگ گئیں اور انہوں نے تیز آواز میں کمرے میں گونجنے لگیں۔ سمیر نے اپنے ہاتھ کی سپیڈ اور تیز کر دی۔ اچانک سمیر کے ہاتھ سمیت زور سے آپس میں کھینچ لیا اور نیچے کی طرف جھکتی گئیں، اتنا تھک گئیں کہ نیچے ہی پاؤں کے بل بیٹھ گئیں۔ سمیر بھی گھر کا کام کرتے ہوئے امی کے ساتھ ہی جھک گیا۔ پھر امی کو ایک زور سے جھٹکا لیا اور ایک دم سے پرسکون ہو گیا اور پھر امی جلد ہی اٹھ گئیں اور کہا، جلدی کرو، رانی آ گئی ہوگی۔ میں بھی جلدی سے گئی اور کچن چلی گئی اور جتنی دیر میں امی اور سمیر کر کے آتے میں نے قہوہ بنا لیا تھا۔ امی نے کمرے میں آتے ہی صفائیاں دینا شروع کر دیں کہ مشکل سے جگہ نکل آتی ہے اور کل پرسوں سمیر آ کر سامان رکھ دے گا اور پانی کا نل بھی ٹھیک کر دے گا۔ امی اور سمیر ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے اور سچی بات ہے کہ مجھے امی پر تو غصہ آ رہا تھا لیکن اب سمیر پر اور پیار آنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سمیر چلا گیا، پھر میں نے اور امی نے مل کر کھانا بنایا۔ چھوٹے بہن بھائی کھانا کھانے کے بعد فوراً سو گئے۔ میں اور امی کچھ دیر باتیں کرتے رہے، لیکن اس تمام گفتگو میں امی مجھ سے آنکھیں چراتی رہیں۔ شاید انہیں احساس جرم ہو رہا تھا، لیکن کبھی بھی ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی آ جاتی۔ کوئی آدھی رات کا وقت تھا کہ میں نیند کے خمار میں تھی۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ سمیر ہمارے گھر میں ہی تھا۔ میں جو کچھ دیکھ رہی تھی، اب تو دل کر رہا تھا سب ہو جائے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ مزید ایسی ہی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔